حسین صاحب جہاں بھی ہیں وہ اسپیکر کے پاس آ جائیں. جہاں چوک میلاد مصطفیٰ میں کھڑے ہیں جہاں ہم یہاں پہ کھڑے ہیں چوک میلاد مصطفیٰ راہ والی گجرانوالہ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان جلوس سائیں حبیب الرحمن صاحب حضرت مولانا علامہ محمد حنیف چشتی صاحب کی قیادت میں یہاں پہ تمام عشاقان مصطفیٰ جمع ہیں. میں تمام دوستوں سے یہ ان کی خدمت میں اپیل کروں گا کہ آج 12 ربیع النور شریف ہے. آقا کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا عظیم وقت ہے اور یہ وہ گھڑیاں ہیں جن گھڑیوں کے اوپر ہمارے رب کو بھی ناز ہے. یہ وہ گھڑیاں ہیں جن گھڑیوں کے اوپر ہمارے خدا کو ناز ہے. اور کائنات کے باسیوں مسلمانوں ذرا بات غور سے سنو. ہم اپنے نبی علیہ السلام کی عظمت کا پرچم بلند کرنے کے لیے اور بلند رکھنے کے لیے میدان عمل میں ہیں. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان جلوس کی وساطت سے میں امت مسلمہ کو بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم چاہتے ہو کہ دنیا میں امن ہو, تم چاہتے ہو دنیا سکون سے رہے, تم چاہتے ہو کہ دنیا والے آرام کا سانس لیں, تم چاہتے ہو کائنات کے اندر امن ہو جائے. اگر امن چاہتے ہو, اگر دنیا میں آرام چاہتے ہو, اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو, ان کا دامن تھام لو, محمد جن کا نام ہے. اور یہ بات بھی میں کرنا چاہتا ہوں کہ فرانس نے یہود و ہنود کے ساتھ مل کے جو فرانس میں بدماشی کا پروگرام ترتیب دیا ہے, ہم ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارے جسموں کے اوپر ابھی گردنیں جو باقی ہیں یہ فقط مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے ہیں. اور انشاءاللہ ہم اس بات سے بے خبر نہیں ہیں. امت مسلمہ کا ایک ایک بچہ اپنے نبی علیہ السلام کی عزت پر, اپنے نبی علیہ السلام کی ناموس پر, اپنے نبی علیہ السلام کی ذات پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے. اور فرانس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم خاکے بنا کے یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لے لیا ہے, ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لے لیا ہے. ہرگز نہیں. یہ خاکے بنا کے تم ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذکر کو نیچا نہیں کر سکتے. اس لیے ہمارا رب بھی اونچا ہے اور اس نے ہمارے نبی کا ذکر بھی اونچا رکھا ہوا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, یہ کس کا اعلان ہے, یہ کس کا پیغام ہے, یہ کس کا وعدہ ہے, یہ کس کتاب میں آیا ہے؟ حضرات محترم, مسلمانوں کو اپنے رب کے فرمان کے اوپر یقین ہے. ہمارے رب کا حکم ہے, ہمارے رب کا اعلان ہے, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے پیارے حبیب علیہ السلام, آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی. دن بدن جب سورج طلوع ہوتا ہے, ہر روز جب دن چڑھتا ہے, میرے نبی کا ذکر بلند ہوتا ہے. کائنات کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانے موجود ہیں, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مستانے موجود ہیں. یہ ذکر کرے نہ کرے, یہ سرکار کی عظمت کا پرچم بلند کرے نہ کرے, ہمارے رب کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ رب العالمین ہمارا ذکر, رب کا ذکر بلند کرتے ہیں.
مرشدی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی۔ جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو عوام کا سمندر ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹی 55 کی ٹیم اس وقت یہاں پہ موجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں جو ہیں وہ گونج رہی ہیں۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اپنے محبوب سے آقا دو جہان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیوں نہ کریں، وہ آقا دو جہاں ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کے سامنے عوام کا ٹھٹھے مارتا ہوا سمندر اپنی منزل کی طرف یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ جلوس جو ہے یہ گجرانوالہ اسٹیشن سے شروع ہو کے اپنے مقرر راستے سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ جی گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا اللہ نعرہ حیدری یا علی حضور مرحبا آقا محمد سرکار کی آمد آقا کی آمد سید مرشد۔ جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہے تھانہ کینٹ کے ایس ایچ او، ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کی سیکورٹی کے حوالے سے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سر، کیسے ہیں؟ جی جناب۔ سر یہ آج آپ کو یہ جلوس آپ ساتھ ساتھ کور کر رہے ہیں تو سیکورٹی کے حوالے سے کتنے جو اہلکار ہیں جو تعینات کیے گئے ہیں؟ جی آج ہمارے تھانہ کینٹ کے 4 جلوس ہیں، جس میں ڈوگرا والا، تلوڈی کھجور والی، راہ والی اور اس میں جو ہے منڈیالہ بڑائش۔ ان چاروں جلوس کی جو ڈیوٹی ہے وہ پراپر ڈیوٹی ڈیپیوٹ کی ہوئی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو جلوس ہیں وہ ابھی رواں دواں ہیں، اور جلوس کے آگے اور جلوس کے پیچھے اور جلوس کے جو ہے وہ چاروں طرف جو ہے وہ ڈیوٹی مکمل ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے پرامن طریقے سے یہ جو جلوس ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ سر سٹی 55 چینل ایک نیا چینل کا آغاز ہوا ہے گجرانوالہ میں، تو آپ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی اچھی پیش رفت ہے جی۔ آج کل تو جو ہے میڈیا کا بڑا رول ہے ہماری سوسائٹی میں، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو چینل ہے یہ بھی انشاءاللہ اپنا اچھا رول پلے کرے گا۔ اس وقت میرے ساتھ ناظرین موجود تھے تھانہ کینٹ کے ایس ایچ او، انہوں نے سٹی 55 کو ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ تمام حضرات کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ سائیں حبیب الرحمان صاحب کے ڈیرے پہ تشریف لانے والے تمام عشاقان مصطفیٰ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام یہ کسی دنیا دار کے سلسلہ میں نہیں ہے، یہ کسی دنیا دار لیڈر کا پروگرام نہیں ہے، یہ ساری کائنات کے والی کا پروگرام ہے۔ ذرا بات غور سے سنیں، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ جو دن طلوع ہوتا ہے اس نے غروب ہو جانا ہے، جو انسان پیدا ہوتا ہے اس نے مر جانا ہے، جو دنیا میں آتا ہے اس نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ ایک وقت مقرر ہے، لیکن ایک وقت کے گزرنے کے بعد، ایک ٹائم پیریڈ کے گزرنے کے بعد، ایک اپنی مدت گزارنے کے بعد ہر چیز کو فنا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں۔ ذوالجلال والاکرام آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ باقی رہنے والی ذات میرے رب کی ذات ہے۔ جب رب کی ذات باقی رہنے والی ہے تو رب العالمین جب باقی رہنے والا ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی باقی رہنے والا ہے، کیونکہ رب العالمین ذاکر مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذاکر خود خدا ہے۔ جب کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی
اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ تھا، اور جب کائنات کی کوئی چیز نہیں رہے گی اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ میں گزارش کرتا ہوں ایک تو اپنا نام لکھوائیں آگے، اور دوسرا وہ شناختی کارڈ کی کاپیاں قرآن دادی کے لیے وہ جمع کروائیں۔ جس بندے کی قرآن دادی ہوگی، جس کا نام نکلے گا وہ ادھر حاضر ہوگا تو وہ قرآن دادی اس کی مکمل ہوگی۔ جو بندہ غائب ہوگا دوبارہ سے قرآن دادی دوبارہ سے ہوگی۔ ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے ڈنکے بجا رہے ہیں بیلجیم سے آئے ہوئے 12 ربیع الاول کے لیے خصوصی مہمان جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللطیف چشتی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں، یہ آپ کے جانے پہ ہوتے ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ محبت سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے رہوالی کے تمام غیور مسلمانوں اور بھائیوں اور بزرگوں اور بالخصوص قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر سائیں حبیب الرحمن صاحب اور میرے قبلہ والد گرامی حضرت مولانا علامہ مجاہد اہل سنت محمد حنیف چشتی صاحب، تمام علماء کرام اور تمام غیور مسلمانوں، میں آپ حضرات کو مجھے دعوت دے دی گئی ہے آپ سے مخاطب ہونے کے لیے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہاں مشرق کے اندر رہ کے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، اور مغرب کے اندر بھی جتنے مسلمان رہتے ہیں، چاہے وہ یورپ کے کسی بھی ملک میں رہ رہا ہو، بیلجیم میں رہ رہا ہو، جرمنی میں رہ رہا ہو، فرانس میں رہ رہا ہو، ہالینڈ میں رہ رہا ہو، اٹلی میں رہ رہا ہو، سویڈن، ناروے، ڈنمارک میں رہ رہا ہو، آپ یہاں پر بیٹھ کر یہ بات سن کر خوش ہوں گے کہ اللہ کے فضل سے حضور کا میلاد یورپ کے ہر ملک کے اندر ہو رہا ہے۔ اگرچہ وہ ناکام ارادے رکھنے والے، ناپاک ارادے رکھنے والے اپنے ناپاک ارادوں سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کرنے کی جسارت کر رہے ہیں، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام امتی دنیا کے جس کونے کے اندر بھی موجود ہے اپنے نبی کا میلاد مناتا رہے گا۔ شاعر کہتا ہے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ سامعین و ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد حضرت حسان بن ثابت نے یوں پڑھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے سونیا آج تک میری آنکھ نے تیرے جیا کوئی سونا ویکھیا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی دیکھتا کیسے کہ آج تک کسی ماں نے تیرے سے کیا کوئی سونا جمیا ہی کوئی نہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ، اللہ نے تمہاروں ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے، اور جس طرح تسا چاہیا رب نے تمہاروں اسی طرح ہی پیدا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے، حضور کی حقانیت کے لیے اللہ اور کوئی بھی دلیل نہ اتارتا، حضور کا وضوحا چہرہ ہی حضور کے سچا ہونے کے لیے کافی تھا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا، اپنے بیٹھن کا احساس کرو ذرا کہ تسی میلاد دی محفل چاہے ہو، جلوس تو فارغ ہو کے سائیں حبیب الرحمن صاحب دے ڈیرے تے پہنچ گئے ہو، اپنی زبان نال حضور دا ذکر کرو تاکہ ساری سارے دی حاضری حضور دی بارگاہ دے اندر لگ جائے۔ سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا، سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا، تکیا نصیباں
تکیاں نسیماں والیاں جلوہ حضور دا اللہ نے سانو نبی عطا فرمایا جڑا نبیوں دا بھی نبی ہے جڑا رسولاں دا بھی رسول ہے جڑا اماماں دا بھی امام ہے جڑا افضل تو بھی افضل ہے جڑا اللہ تو بھی اعلیٰ ہے جڑا بلند و بالا ہے اللہ نے اپنا محبوب سانو عطا فرما دیتا ہے اللہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ نے تواڈے اوتے سب کو بڑا احسان کیتا ہے کہ تواڈے اندر اپنا محبوب رسول مبعوث فرما دیتا ہے سامعین و ناظرین کرام آج جمعے کا دن بھی ہے کہتے ہیں ڈبل عید کا دن ہے بولو ڈبل عید کا دن ہے جمعہ بھی عید کا دن ہے اور آج ہماری سب سے بڑی عید جشن عید میلاد النبی کا دن ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اللہ قرآن کریم سورہ مریم کے اندر 16ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے جس دن نبی پیدا ہوا کون حضرت یحییٰ علیہ السلام اس دن بھی اس نبی پر سلامتی ہو جس دن اس کا وصال ہوا اس دن بھی اس نبی پر سلامتی ہو جس دن وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا دوبارہ پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس دن بھی نبی پر سلام ہو قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب نبی کا میلاد ہوتا ہے رب کی سلامتیاں اترتی ہیں آج نبی کا میلاد کا دن ہے رب کی طرف سے انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے سلامتیوں کے نذرانے آ رہے ہیں انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے اور امت کے لیے خیر و برکت کا دن ہوتا ہے جس دن نبی کا میلاد ہوتا ہے امت کو قائد مل جاتا ہے امت کو رہبر مل جاتا ہے امت کو رہنما مل جاتا ہے امت کو پیشوا مل جاتا ہے امت کو ہادی مل جاتا ہے امت کو مرشد مل جاتا ہے اور امت کو گمراہی سے نکلنے میں مدد کرنے والا مل جاتا ہے جو بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھے ان کو بتوں کے سامنے سے ہٹا کر سرور دو عالم نے ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنے والا بنا دیا ہے حضرات گرامی قدر نہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے اور نہ ظاہر تھا خدا پہلے نہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے ساری خدائی سے بنے محمد مصطفیٰ پہلے ساری خدائی سے بنے پہلے محمد مصطفیٰ پہلے سامعین و ناظرین کرام میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں خدا بھی ایک راز تھا خدا بھی بولیے خدا بھی ایک راز تھا خدا بھی ایک راز تھا اور مصطفیٰ بھی ایک راز تھا خدا بھی ایک راز تھا اور مصطفیٰ بھی ایک راز تھا خدا کے راز کو تو مصطفیٰ نے کھولا خدا کے راز کو مصطفیٰ نے کھولا کہ وہ اللہ احد ہے وہ اللہ الصمد ہے وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے وہ المالک ہے وہ القدوس ہے وہ السلام ہے وہ مومن ہے وہ محیمن ہے وہ عزیز ہے وہ جبار ہے وہ متکبر ہے وہ خالق ہے وہ باری ہے خدا کے راز کو تو مصطفیٰ نے کھولا لیکن مصطفیٰ اب بھی ایک راز ہے خدا کے راز کو مصطفیٰ نے کھولا لیکن مصطفیٰ اب بھی ایک راز ہے حضور فرماتے ہیں اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن یوسف کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا آپ کو تو اللہ نے حسن یوسف سے بڑھ کے حسن عطا فرمایا ہے کیا کبھی کوئی ایسا ماجرا پیش آیا ہو تو آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے چہرے کے آگے توجہ میں آج کے اس میلاد النبی کے موقع پر آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں اللہ نے ہمیں کس نبی کا امتی بنایا ہے فخر کرو کہ ہم امت محمدیہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں
اللہ نے ہمیں امت محمدیہ کا فرد بنایا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے چہرے کے آگے 70,000 حجابات ڈال رکھے ہیں, 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں. اگر ان میں سے ایک پردہ بھی ہٹا دیا جائے, ایک پردہ 70,000 میں سے ایک پردہ ہٹا دیا جائے تو کائنات کے اندر کوئی ایک آنکھ بھی ایسی نہیں ہے جو جلوائے والضحیٰ کو دیکھ سکے, جو چہرہ والضحیٰ کو دیکھ سکے. امام حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس پر قلم اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو, وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. اور وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے, اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. وما علیہ بھائی میں گزارش کر رہا جڑے بندے کھڑے نے نا جتھے جگہ ملتی ہے بے شک باہر اگر گھاہ دے اتنے بیٹھ کے بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے تو اتنے بیٹھ جاؤ, لنگر انشاءاللہ اتنے بھی پہنچایا جائے گا بحمدہ تعالیٰ. جلوس 12 ربیع الاول شریف دا جلوس اپنی مخصوص بزرگانوں تو ہوندا ہویا اپنے اختتامی ڈیرے دے اوتے الحاج قبلہ سائی حبیب الرحمان صاحب دے اس ڈیرے دے اوتے اختتام پذیر ہے, اختتامی نشست جڑی ہے انعامات کی تقسیم دی او دے انعامات دین دے واسطے سٹیج دے اوتے جلوہ گر نے میرے قبلہ الحاج سائی حبیب الرحمان صاحب مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد حنیف چشتی صاحب راہ والی دے علماء کرام بھی جلوہ گر نے. انہاں علماء دے درمیان تانوں ایک چہرہ نظر آ رہے ہیں جنہاں نے جناب کیپ پائی ہوئی ہے, جلوس دے وچ بھی نظر آوندے رہے, جوان جا کافی چٹا گورا رنگ. اے میں تعارف کرانا جاواں کہ اس سابقہ ایس ایچ او تھانہ کینٹ جناب سمیع اللہ خان صاحب نے ایک درویش قسم دے ایس ایچ او نے رب کعبہ دی قسم ایس ایچ او تو ایک دہشت ہی ہوندی ہے بندہ ایس ایچ او آ رہا, لیکن ایک ایسے قسم دے ایس ایچ او نے کہ انہوں اللہ دے ولیاں نال بھی پیار ہے, اللہ دے ولیاں نال بھی محبت ہے, علماء کرام دے نال بھی پیار ہے. آج کل گجرانوالے سول لائن دے اندر اپنی ڈیوٹی دے اوتے موجود نے, لیکن راہ والی دے لوکاں دا پیار کھلے نہیں. صبح دے جلوس دے اندر شامل نے, جلوس ترن تو پہلے نے اس ڈیرے دے اوتے موجود نے. جلوس ختم ہو گیا, اجے بھی علماء کرام دے اندر جناح کا پہ کے جناح کا پہ پہننے ہوئے نے. اے ساریہ قبلہ الحاج سائی حبیب الرحمان صاحب نے میرے سمیت علماء کرام نے سیرہ دے اوتے سجائیاں نے. اے آپ کی شفقت ہے, علماء کرام آپ کا پیار ہے. میں ایک ایک کر کے نام پکارتا جاؤں گا. جمعۃ المبارک کا دن ہے, انعامات تو بعد میرے قبلہ الحاج سائی حبیب الرحمان صاحب کا ایک پیغام ہے کہ کوئی بندہ لنگر کھان تو بغیر نہیں جائے گا. کہ میلاد کا لنگر ہے, کوئی بیمار ہے اس نیت کے نال کھائے کہ اللہ اس لنگر کا صدقہ میری بیماری کو دور کرے, اللہ کی بیماری کو دور کر دے گا, اللہ کو شفا عطا فرمائے گا. ہر بندہ لنگر کھا کے جایا دے. ایک تو بات دیگرے میں نام پکارتا جانا وا, ایک ایک کر کے سارے ساتھی آؤندے جاؤ. سب تو پہلے ریلوے روڈ کو محمد اشفاق صاحب تشریف لے آؤ, آ کے اپنا انعام حاصل کرو. محمد اشفاق صاحب کو بعد جامع مسجد گلزار مدینہ محلہ شریف پورا تو کوئی ساتھی جنہوں اچھا زیادہ تار مستجرین صاحب بلادے نے وہ بھی آ کے لائن کے اندر لگ گئے. حدیثہ بلوئے نے لگاتار ایک ایک ساتھی کو انعام ملتا جائے گا. اشفاق صاحب اپنا انعام حاصل کرو. ماشاءاللہ خوبصورت رومی ٹوپیاں اور گھر کے اندر لڑی جڑی اندر سرہ تے پہنائی جائے گی. اگے اس سرہ دے کلے پہنائے جانے سن, اس مرتبہ رومی ٹوپیاں نے ایک پورا سال انشاءاللہ انہیں سرہ دے سڑیاں جائے گی. انتہائی خوبصورت کیپ جڑی اشفاق صاحب کو پہنائی گئی. ڈیرہ حاجی عبدالرحیم برسہ تو بعد محلہ اقربہ کا جڑا ساتھی موجود ہے, محلہ اقربہ کا ساتھی وہ بھی آ جائے. نعرہ تکبیر
محلہ چراغ پورا تو علی خان لودھی صاحب تشریف لے آؤ، اور محلہ چراغ پورا تو دوسری انتظامیہ ہے، دو انتظامیہ محلہ چراغ پورا دوسرا ساتھی پہ آ جائے، نام نہیں لکھیا دوسرے ساتھی کا، جڑی دوسری کمیٹی چراغ پورا نہیں ہے وہ بھی آ جاؤ، اپنا انعام وصول کر دو۔ چراغ پورا تو بعد ترگڑی روڈ اسامہ ارشد مغل صاحب، ترگڑی روڈ تو اسامہ ارشد مغل اپنا انعام وصول کرو، اور ترگڑی روڈ تو بلال خالد ملک صاحب، بلال خالد ملک صاحب بھی آ جاؤ۔ انہیں تو بعد محمد ثاقب صاحب، ترگڑی روڈ محمد ثاقب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، میلاد مصطفیٰ روڈ محمد بارش صاحب، ترگڑی روڈ میلاد مصطفیٰ روڈ محمد بارش صاحب اپنا انعام حاصل کرو۔ لا انعام والے نے سامنے بیٹھے تو ادھر آئے، جنہوں سارے انعامات کے پیچھے جائیں گے، پھر ایک عمرے دے ٹکٹ دی قرآن نازل ہوگا انشاءاللہ۔ ایک انتظامیہ دے اندر عمرے دے ٹکٹ دی قرآن نازل ہوگی، آج دے دل دا صدقہ دعا کرو کہ دنیا دی پریشانیاں پابندیاں عمرے دے اندر اللہ دور فرمائے، سرکار دے گناہ پھر مدینے دے اندر حاضر ہو۔ لمبا والی روڈ کو محمد نعیم میر صاحب، آؤ جی نعیم میر صاحب، لمبا والی روڈ کو عبد الرحمان چیمہ صاحب، محمد نعیم میر، عبد الرحمان چیمہ، جمیل پورا کو محمد شاہ اللہ صاحب، محلہ جمیل پورا کو شاہ صاحب، اور لمبا والی روڈ کو رانا عبداللہ طلت صاحب، رانا عبداللہ طلت، آگے اپنا انعام وصول کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رانا عبداللہ طلت بعد محلہ دار السلام محمد طارق قریشی صاحب، محمد محلہ شریف پورا تو محمد رمضان صاحب، محمد رمضان جانی، وہ آج اپنا انعام وصول کرو۔ لمبا والی روڈ کو محمد سلیم بٹ صاحب، آگے اپنا انعام وصول کرو۔ محمد سلیم بٹ صاحب، پولیس کے تھانہ نے جناب ریاض سنگو صاحب، چودھری محمد ریاض سنگو صاحب، نامات لہا سی آ کے اپنا انعام وصول کرتے ہیں۔
سید عبد الرحمان صاحب تشریف لائے اپنا انعام وصول کرنا مدنی میلاد کمیٹی کا جو ساتھی موجود ہے اجاز صاحب مدنی میلاد کمیٹی اور جندریہ روڈ پر بھی جناب ساتھی موجود ہے جنہوں نے جندریہ روڈ کے اتنے جلوس کی گزرگاہ سجایا جندریہ روڈ کو ساتھی لے آ کے اپنا انعام وصول کر لیا انعام وصول کرو حاجی محمد ارشد پر صاحب میلاد مصطفیٰ روڈ بابا ذوالفقار صاحب تشریف لے آؤ لے آ کے اپنا انعام وصول کرو بابا ذوالفقار صاحب میلاد مصطفیٰ روڈ اصل ساتھی کہنے نام ڈیٹ لکھائے اس وقت امامت کرانے والے دلیلہ صدر امام جناب صوفی محمد اکرم صاحب ریٹائر جنرل ملازم کو شریف لے آ کے الحاج قبلہ سائی حبیب الرحمان صاحب دے کولو اپنا انعام وصول کر دے صوفی محمد اکرم صاحب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد چلو میں حاجی مبشر رفیق رحمانی صاحب نے انہاں دا مدینے دے اندر ہوٹل ہے امام فرمان ڈرائیور والے انہاں کیا دا مدینے دا ہوٹل دے اندر ساڈا مہمان ہو گیا اجے اناؤنس ہویا نہیں کہ سرکار نے مدینے دے اندر ہوٹل دے قیام دا بندوبست کر نہیں دیتا اور پتہ نہیں کیڑا خوش قسمت ہے جنوں آوازاں پہ رہی ہیں کہ جو ہی پریشانی انشاءاللہ ختم ہونے والی ہے جنوری تو بعد اللہ کے فضل نہ عمرے کے ٹکٹ نکلنے عمرہ والے ظاہرین انشاءاللہ مدینہ شریف حاضری واسطے ضرور جان گے دعا کے اندر یہ دعا بھی ہوگی کہ اللہ اس پریشانی کو دور فرمائے کہ جنہی عمرے کے اندر کوئی رکاوٹ نے اللہ کو دور کرے سرکار دے غلام سرکار دے قدمہ دے اندر ہمیشہ کی طرف پھر حاضر ہو گئی ہے روزی قرآن اللہ ہو لگی ہے محبت نال ہر بندہ تصور مدینہ کرے کہ مولا کریم ساڑھے اتنے کرم فرما سانو بھی والا مدینہ دیا فضاواں دے اندر مدینہ کا راہی پتا دنیا میں حکومت کرتا ہے دربار مدینہ والے کا کوئی قسمت والا بندہ ہے مہمان مدینہ والے کا آج ایک قسمت والا مداد نبی والے دل جلوس کی برکت کے نال سرکار کے مداد کی برکت کے نال اس آستانہ قادریہ مشاہیہ دے کو مدینہ دا مسافر بن جائے گا اے برکت مداد مصطفیٰ راوانی دے اندر ایڈا تلک بھی مدینہ شریف کے نال ہے انشاءاللہ اے تھو جان والا بھی مدینہ دا راہی ہوئے گا صرف نا پکارنا باقی ہے جڑا بندہ سلک جنہیں جانا ہے سلک ہو چکے ہیں منو اور پچھلے سال کا منظر یاد آ رہا ہے میں نا پکارنا سا مجاہدہ سنت مولانا ابو سعید محمد حنیف چشتی صاحب ایک عمرے دے ظاہر کا اعلان آپ فرمائیں بند محمد اسکر شاہد محمود محلہ چراغ پورا شاہد محمود بدر محمد اسکر
شاہ محمود محمد عسکر محلہ چراغ تو جنا آج عمرے دا ٹکٹ نکلے اور شاہ محمود صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ سب کی طرفوں مبارک سب کی طرفوں مبارک قبول فرمائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، انٹھار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ فتح۔ شاہ محمود صاحب اور شیخ یاد کرتا ہے کہ جسے چاہا گھر پہ بلا دیا، جسے چاہا اپنا بنا دیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تیری بیڑی تیرائی بننے لادے پر یا اللہ یا محمد یا رسول تیری بیڑی تیرائی بننے لادے پر اللہ وصارو یا جیدو یا جلبو یا رب یا اللہ یا یوسف شاہو اجمیہ جبریدو محق یا فتو یا ذالکو جبرائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، من حمد و دفتر بل من حمد و دفتر بل من حمد و دفتر بل الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ تو ایسے محترم نہ فرما مولا تیرے دربار تیرا سب دیا جائے قبول فرما اور جو بھی آیا خالی کوئی نہ جائے مولا ہماری اولاد پوری ہو۔ مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا الہ العالمین، ماہ ربیع النور جب سے تو نے شروع فرمایا ہے تب سے لے کر آج تک جس نے بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے دام درہم سود نے حصہ لیا ہے، مولا سب کے حصوں کو قبول فرما۔ مولا جنہوں نے مال خرچ کیا ہے ان کے مال کا خرچ کرنا قبول فرما، جنہوں نے وقت دیا ہے ان کا وقت خرچ کرنا قبول فرما۔ مولا جنہوں نے انتظام و انتظام کروایا ہے یا کیا ہے مولا ان کا انتظام و انتظام قبول فرما۔ یا الہ العالمین، دور و نزدیک سے چل کے جتنے تیرے بندے تیرے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ تک فرما، زندہ رکھت و اسلام پر خاتمہ کرو عافیت کے ساتھ ایمان پر نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری اور ساری فرما۔ یا الہ العالمین، قبلہ پیری طریقہ رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سائیں حبیب الرحمن صاحب کی اس ڈیرے کو آباد اور شاد فرما۔ مولا کریم ان کے مریدوں میں مزید برکت عطا فرما، ان کے فیضان کو جاری اور ساری فرما۔ مولا یہاں کے لنگر کو ہمیشہ جاری اور ساری فرما۔ قبلہ مجاہد ملت اسلامیہ حضرت مولانا علامہ محمد حنیف چشتی صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے رہوالی کے اور گجرانوالہ کے گرد و نواح کے تمام علماء کرام جو ہمارے سر کا تاج ہیں، مولا کریم ان کی عزتوں میں مزید برکت عطا فرما۔ مولا مزید عزت عطا فرما، رفعت عطا فرما، بلندیاں عطا فرما۔ تمام مدارس والے اور تمام طلباء
मुंतज़िमीन, तमाम साहबजादगान, मौला करीम अपना फजल व करम से सबको दीनी दुनियावी नेमतों से मालामाल फरमा। मौला सबको मजीद इज्जत और अज़मत अता फरमा, शान और वक़ार की जिंदगी अता फरमा। मौला हमारे वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। मौला वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। मौला करीम बेअदबों को, बदमज़हबों को, गुस्ताखों को कैफिर किरदार तक पहुंचा। मौला करीम हुजूर की इज्जत और नामूस पर हमें पैरा देने की तौफीक अता फरमा। मौला नामूस रिसालत पर मर मिटने की तौफीक अता फरमा। मौला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और रिफत और बुलंदी को मजीद बुलंद फरमा। मौला वरफाना लका ज़िक्र के तहत हुजूर के नाम के मजीद चर्चे फरमा। मौला करीम हुजूर की इज्जत और रिफतों के अंदर मजीद बुलंदियां अता फरमा। मौला हुजूर का नाम लेने वाले जितने हैं मौला उन सब नाम लेवाओं के जिक्र को बुलंद फरमा। मौला हुजूर के चाहने वालों में मजीद बरकतें अता फरमा। मौला दुनिया के जिस भी कोने में कोई मुसलमान परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर फरमा। मौला जितनी माएँ बहनें बेटियां घरों के अंदर परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाहुम्मा सब्बित अक़दामना अला सिरातिल मुस्तकीम। मौला ये जितने साथी कैमरों वाले, वीडियो वाले और फोटोज वाले और मीडिया वाले जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं मौला करीम इनकी भी काविश को कबूल फरमा। ये जो अपना अपना काम और अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लंगर का इंतजाम जिन्होंने किया है, जो तकसीम करने पर मामूर है मौला सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सब्बित अक़दामना अला सिरातिल मुस्तकीम। या अल्लाह आज तजदीद आहद का दिन है मौला हमें आइंदा साल इससे भी बढ़कर हुजूर का मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमा। नमाज पाबंदी वक्त से पढ़ने की तौफीक अता फरमा। कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा। मौला दूसरों के हक ना मारने से मौला हम सबको बचा। मौला करीम अपने फजल व ihसान से अपने हुकूक के अंदर रहते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। बहनों को उनके हुकूक देने की तौफीक अता फरमा। छोटों को उनको हुकूक देने की तौफीक अता फरमा। बड़ों का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना व मवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।